बादशाह। समझते हो बादशाह, जानते हो? तो बादशाह ने कुछ जानवरों को सिखलाया हुआ था। जानवर मतलब बिल्ली है, कोई और है, इस तरह बकरा है। लोग जानवरों को सिखला लेते हैं ना। देखिए कभी रोडों पर तमाशे लगाए होते हैं उन लोगों ने, हैं? बंदर को सिखलाया होता है, बकरे को सिखलाया होता है, कई जानवरों को सिखला लेते हैं लोग। तो उसने भी जानवरों को सिखलाया हुआ था कि जब बादशाह अपने महल में आता, अपने दफ्तर में आता, तो वो जो जानवर थे, मसलन बिल्लियां हैं या इस तरह जानवर, वो आगे शम्मा लेके पकड़, दोनों हाथों से यूँ पकड़ ना, अगले पाँव से यूँ पकड़ खड़े होते, ऊपर आग जल रही होती, शम्मा कहते हैं उसे, तो यूँ पकड़ खड़े हो जाते। बादशाह देखता कि देखो मैंने सिखलाया हुआ इनको, इस पर बंदे मुकर्रर हैं, बाकायदा उस्ताद हैं जो इनको तरबियत देते हैं। देखो कितनी ये सीख गए हैं जानवर। जब भी मेरे आने का टाइम होता है तो हर एक को एक शम्मा दे दी जाती है और वो उसको पकड़ के यूँ पिछले टांगों पर खड़े हो जाती हैं। बिल्लियाँ मिसाल के, तो जब कोई भी जानवर है और दो हाथों से अगली टांगों से पकड़ के ऐसे, तो बादशाह गुजर जाता है, फिर वो शम्मा रख देती हैं। शम्मा समझते हो ना? आग लगाई हुई। फैसलाबाद में एक जुलूस भी निकलता है रबीउल अव्वल के अंदर, सारे हर बंदे के अंदर हाथ में आग की शम्मा होती है। हमारे नबी आग बुझाने आए हैं, ये नबी के मिलाद पर आग वाला जुलूस निकालते हैं। उसे कहते हैं मशाल बरदार जुलूस। क्या कहते हैं उसे? मशाल बरदार जुलूस। इसको मशाल कहते हैं, शम्मा के हाथ में पकड़ना, इसको मशाल कहते हैं। तो एक दिन उनका वजीर कहने लगा कि जनाब ये जानवर हैं, बादशाह सलामत, ये क्या हैं? जानवर हैं। जानवरों पर तबीयत गालिब होती है, तरबियत जितना भी कर लो, आखिर तरबियत इनकी तरबियत है, इन पर गालिब तबीयत होती है। इसलिए जब कोई मौका मिलेगा तेरी तरबियत ऐसी तैसी हो जाएगी, जाएगी। इन्होंने अपना वो काम करना है जो जानवर की तरबियत का होता है। बादशाह ने कहा नहीं, इतना अरसा हो गया, इनको बड़े माहिर उस्तादों ने सिखाया है, बड़ी मेहनत हुई है इन पर, बड़ी मश्क हो गई है इनकी, बड़ा अरसा हो गया, इनकी तमरीन हो गई। मश्क तमरीन समझती हो ना? अब तो ये पक्के हो गए हैं, अब ये कुछ नहीं। जैसे शिकारी कुत्ते को सिखला देते हैं, शिकारी बाज को सिखला देते हैं, अब ये यूं सीख गए हैं। अच्छा, उसने कहा चलो तजुर्बा करते हैं। तो एक दिन आगे बादशाह, पीछे वजीर आ रहे हैं दफ्तर में। अब आगे वो मशाल ले के बिल्लियाँ हैं, बकरियाँ हैं, जो जानवर सारे खड़े हैं, बादशाह का इस्तकबाल हो रहा है। तो जो वजीर था उसने पीछे अपने हाथों में, अपने कपड़ों में, यहाँ बाजू पहले ज़माना नहीं, आस्तीन कहते हैं, आस्तीनों में बिल्लियाँ थीं तो उसने चूहे छुपाए हुए थे, और अगर बकरियाँ थीं तो उनके खाने पीने कोई चीज़ छुपाई हुई थी। अब बादशाह आगे जा रहा है, वजीर पीछे। तो जो ही बादशाह जा रहा है वो तो मशाल रह के खड़ी हैं, तो बादशाह खुश हो रहा है, देखो मशाल कैसे लेके खड़ी हैं। वजीर ने वो यकदम वो चूहे पीछे से छोड़ दिए, या वो घास चारा जो था वो नीचे से फेंक दिया, तो सारी जो बिल्लियाँ थीं वो चूहों के पीछे पड़ गईं, और जो बकरियाँ थीं वो चारे के पीछे पड़ गईं, वो गए मशाल इधर उधर। तो बादशाह बड़ा हैरान। तो वजीर ने कहा मैंने आपको कहा नहीं था, तबीयत इनकी तरबियत पर गालिब है। जानवर की तबीयत इसकी तरबियत पर। आप बकरी को 100 दफ़ा कहे ना यहाँ मुंह नहीं मारना, आप थप्पड़ मारें उसको, डंडे मारें उसको, फलां करें उसको, आप थोड़ा सा उधर हटेंगे वो फिर वहीं जाएगी। ऐसे है कि नहीं? उसकी तबीयत है, उसने अपने खाने की चीज़, पीने की चीज़ देखनी है, फिर जाना है। कोई भी जानवर है, आप उसको जितना मार लो, जितना समझा लो, जितना सिखा लो, जब भी उसकी तबीयत की बात आएगी तुम्हारी तरबियत गई। उसने क्या करना है? वो करना है जो उसकी तबीयत का तकाजा है, चाहे वो खाना है, चाहे वो पीना है, चाहे वो बाहर जाना है, चाहे वो अंदर जाना है, कोई भी चीज़ है। आप बेशक तजुर्बा कर लो जानवरों का। और इंसान पर क्या है? तरबियत गालिब होती है। इंसान पर क्या होती है? तरबियत गालिब होती है। इंसान की तरबियत की गई झूठ नहीं बोलना। इंसान की तरबियत क्या की गई? झूठ नहीं बोलना। अब इतना सारा बच्चा था, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला जिन्हों, इनकी वाक़या आता है। इतना सारा बच्चा था, यतीम था, माँ ने भेज दिया काफिले वालों के साथ कि तू भी इनके साथ चला जा, सामान लेके आ, ताकि हम भी यहाँ बेचेंगे तो हम रोटी खाएंगे, हमारा तेरा बाप तो है नहीं। अब वो छोटा बच्चा है, लेकिन माँ ने तरबियत की है कि बेटा बेटा झूठ नहीं बोलना।
تربیت ماں نے کی تھی. اب قافلے پر ڈاکو پڑ گئے. اب ڈاکو نے تلاشی لی, اس سے بھی لوٹا, اس کو بھی لوٹا, اس کو بھی لوٹا. اب بچے کے پاس آ گئے, بچے کی تلاشی لی, کچھ نہ ملا. بھئی تو جو آخر تیرے ساتھ ہے, تو اونٹ لے کے جا رہا ہے, تجارت کے لیے جا رہا ہے, سامان خریدنے جا رہا ہے, پیسے تو ہوں گے تیرے پاس؟ کہتے ہیں ہاں ہیں. وہ تلاشی لیتے ہیں, پیسے ملتے نہیں ہیں. پھر پوچھتے ہیں, بچہ کہتا ہے پیسے ہیں. وہ حیران ہو گئے, لوگ پیسے چھپاتے ہیں, اس کے چھپے ہوئے پیسے, یہ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ پیسے میرے پاس ہیں, حالانکہ یہ تو کہتا کہ میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں, اس لیے ملے نہیں ہیں تمہیں, اس کے پیسے بچ جاتے. لیکن جب بھی ہم اس سے پوچھتے ہیں, یہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں. ہم تلاشی لیتے ہیں, پیسے ملتے نہیں. تو جب وہ ڈاکو تنگ آ گئے, کہنے کہاں ہیں تیرے, تو بتا. اس نے کہا دیکھو میری ماں نے ادھر کپڑے کے اندر یہاں سی دیے تھے, تو پیسے مل گئے. تو اللہ کا بندہ, تو نے یہ بات کیوں بتائی, ہمیں تو نہیں پتا چل رہا. کہتے میری ماں نے میری تربیت کی ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ. اب وہاں حالانکہ مال بچانے کا مسئلہ تھا, صرف وہ جھوٹ نہ بولتا, خاموش ہی رہتا, تو اس کے پیسے بچ سکتے تھے. لیکن اس نے سچ بولا. جب بھی پوچھا ڈاکو نے تو کہا پیسے ہیں, جھوٹ کیوں؟ تربیت غالب تھی کس پر؟ طبیعت پر. وہاں طبیعت اس کی بھی کہہ رہی ہوگی کہ میرے پیسے کسی طریقے سے بچ جائیں. طبیعت اس کی بھی کہہ رہی ہوگی کہ کسی طریقے سے میرے پیسے بچ جائیں. لیکن تربیت کیا کہہ رہی تھی کہ پیسوں کے وجہ سے جھوٹ نہیں بولنا. تو اس نے جھوٹ. اب وہ جانور تھے, ان کو کتنا عرصہ سکھلایا بادشاہ نے, اس کے پرندوں نے, اس کے پرندوں نے, درندوں نے, اور جو اس کے استاد تھے فلاں فلاں جانوروں کو سکھلانے والے, کتنا عرصہ سکھلاتے رہے. لیکن وہ تربیت جانور کی مغلوب ہو گئی اور طبیعت جانور کی غالب آ گئی. لیکن ادھر معصوم بچہ ہے, اس کی تربیت غالب آ گئی اور طبیعت مغلوب ہو گئی. اب فیصلہ یہی ہے کہ میں آپ کی تربیت کر رہا ہوں, میرے استاد نے میری تربیت کی, دوسرا ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اگر تو تربیت آپ کی غالب ہے پھر آپ انسان ہیں, اور اگر آپ پر طبیعت غالب ہے تو آپ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں, پھر آپ حیوان ہیں, پھر آپ جانور ہیں. استاد نے تربیت کی کہ بیٹا وقت ضائع نہیں کرنا. استاد دیکھے نہ دیکھے بیٹا کیا کرنا ہے, پڑھتے رہنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے. تو پھر پوچھ لو کتابوں والوں سے, پوچھ لو قرآن والوں سے کہ جب استاد نہ دیکھ رہا ہو تو یہ کیا کرتے ہیں. حالانکہ پتہ ان سب کو ہے کہ استاد نے ہماری تربیت یہی کی ہے کہ بیٹا وقت ضائع نہیں کرنا, بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, بیٹا کسی سے لڑائی نہیں کرنی, بیٹا کسی کی چغلی غیبت نہیں کرنی. یہ ہماری تربیت ہے. لیکن اس تربیت پر ہماری طبیعت غالب آ جاتی ہے, شرارت, لڑائی, جھوٹ, چغلی. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ ہم انسان ہیں یا حیوان ہیں؟ یہ تو حیوان کا کام ہے کہ اس کی جتنی بھی تربیت کر لو وہ تربیت مغلوب ہو جاتی ہے, اس پر طبیعت غالب آ جاتی ہے. یہ تو حیوان کا کام ہے. ہم تو انسان ہیں, ہماری تربیت امی کر رہی ہے, ابو کر رہا ہے. کوئی بچہ ایسا ہے جو کہے مجھے ابو کہتا ہے جھوٹ بولا کر. کوئی بچہ ایسا ہے جو کہے مجھے امی کہتی ہے جھوٹ بولا کر. کوئی بچہ ایسا ہے جو کہ مجھے بڑی بہن کہتی ہے, بڑا بھائی کہتا ہے, چاچو کہتا ہے, نانا کہتا ہے, دادا کہتا ہے, استاذ کہتا ہے, کلاس فیلو کہتا ہے. کوئی بچہ بھی نہیں ہوگا. سب کی تربیت سب یہی کر رہے ہیں کہ بیٹا دھوکہ نہیں دینا, جھوٹ نہیں بولنا, دو نمبری نہیں کرنی, فلاں نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا, فلاں نہیں کرنا. ایسے ہے کہ نہیں؟ تربیت سب کی یہ ہو رہی ہے, لیکن کرتے ہم اس کا الٹ ہیں. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ ہماری تربیت مغلوب ہو گئی ہے اور ہماری طبیعت ہم پر غالب ہو گئی ہے. اچھا, مار بھی کھا رہے ہوتے ہیں, کل پھر وہی غلطی, پھر مار کھاتے ہیں, پھر وہی غلطی, پھر مار کھاتے ہیں, پھر وہی غلطی. یہ وہی ہے جو بھی میں سمجھا رہا تھا, گائے کو, بھینس کو تم 17 دفعہ مارو, 100 دفعہ مارو کہ اس کھیت میں منہ نہیں مارنا, تم اس راستے سے اس کو چھوڑ دو, وہ پھر منہ مارے گا. ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ کام کس کا ہے؟ انسان کا ہے, جانور کا ہے؟ انسان کا ہے, جانور کا ہے؟ تو تم انسان ہو, جانور ہو؟ انسان. تو ہم پر کیا غالب ہونا چاہیے, تربیت یا طبیعت؟ تربیت. انسان پر کیا غالب ہونی چاہیے حضرت صاحب؟ تربیت. تو آپ کی تربیت کسی نے کی ہے کہ سبق یاد نہ کیا کرو؟ کسی نے تربیت کی ہے کہ کھیلنے پر توجہ خوب دیا کرو,
کسی نے تربیت کی ہے اور کسی نے تربیت کی ہے نماز میں سستی کیا کرو؟ کسی نے تربیت کی ہے اس چیز کی؟ تکبیر اولا نہ کا اہتمام نہ کیا کرو؟ کسی نے کی ہے تربیت؟ کسی نے کہا ہے حضرت سے مغرب کے بعد قرآن نہ پڑھا کرو؟ کہا ہے کسی نے؟ لیکن نہیں. میں حیران ہوتا ہوں اس چیز پر. بھئی ہماری تربیت یہ کی جا رہی ہے، کئی سالوں سے کی جا رہی ہے. اکثر بچے حافظ قرآن ہیں، حافظ ایک دن میں نہیں بن گئے، ایک سال میں نہیں بن گئے، کئی سال لگائے انہوں نے استادوں کے پاس، بیچار رگڑے کھائے ہیں، محنتیں کی ہیں، مجاہدے کیے ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، لیکن تربیت کو قریب نہیں آنے دیا. ہم کیا ہیں؟ بلوچ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ خان صاحب کدھر ہے؟ خان صاحب وہ ہمارے کا پتھروں میں رہتا ہے، ہم پتھر کی طرح سخت ہے، ادھر کچھ نہیں آئے گا انشاءاللہ. تم ٹل لگا لو، پورا زور لگا لو، تم ہمارے کو نہیں ہرا سکتے. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کے لیے سوچنے کی بات نہیں ہمارے لیے، یہ دعوت فکر نہیں ہمارے لیے. کتنی دفعہ ہمیں استاد نے، میں آج اپنے سے کسی سے پوچھ لوں کہ آپ کو کتنی دفعہ استاد قرآن پیدا پڑھنے سے لے کے آج تک نماز کا کہہ چکے ہوں گے؟ گن سکتے ہو؟ بے شمار دفعہ تربیت کر چکے ہوں گے آپ کی کہ بیٹا نماز 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 نماز. لیکن آج اگر 2 دن نہیں، 1 دن آپ کو صرف کھلا چھوڑ دیا جائے تو آدھے تو نماز پڑھیں گے نہیں. وہ کدھر گئی ہماری تربیت یار؟ اتنا عرصہ جو ہماری تربیت ہوتی رہی کدھر گئی وہ؟ آج اگر ہم ان کو دکان کر کے بٹھا دیں تو ہر ایک ڈنڈی مارنے کے لیے سوچ رہا ہوگا، اس گاہک کو یوں لگاؤں 5 روپے بچاؤں، اس کو یوں لگاؤں 5 روپے بچاؤں. یار تربیت تمہاری یہ ہوئی. جو میں نے صبح واقعہ سنا ہے گھوڑے والا سنا تھا، اور صبح میں نے سنا رشید صاحب جو سو رہے تھے آپ، صبح میں نے گھوڑے کا واقعہ سنایا کہ 300 کا گھوڑا لے کے آ گیا خادم، لیکن پیسے کتنے دیے اس کو؟ 800 روپیہ دیے. کبھی تم نے بھی ایسے کیا سعید صاحب، تو نے ہمیں یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو چپس، میں نے تو 10 روپے کی لی تھی، آپ نے ذرا زیادہ ڈال دی ہے، تو آپ ایسا کر کے 5 روپے اور بھی لے لو، ہماری سودا زیادہ آ گیا. کبھی ایسا کیا ہے ذرا سے؟ چپ شکر ہے بھول گئے. بس سے جو بیٹھے بس میں سوار ہوئے نا، اللہ کنڈکٹر کرایہ لینا بھول جائے، ہم سے مانگے نا، شکر ہے، پھر خوش ہوتے ہیں آج لگا لی اس کو. یہ نہیں پتا کہ اپنے آپ کو لگا لی، اس کو نہیں لگائی، اپنے کو لگائی. اس کا حساب قیامت میں مجھے دینا پڑے گا. جو میں نے اب کرایہ نہیں دیا بس والے کو، میں نے دکان والے کو پیسے نہیں دیے، یا کوئی اس طریقے سے ڈنڈی ماری ہے کہیں، تو میں نے نقصان اس کا نہیں کیا، میں نے نقصان اپنا کیا ہے. قیامت میں اس کا حساب کون دے گا؟ میں ہی دوں گا نا. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو میں نے 2 لفظ آپ کے لیے عرض کیے کہ آپ انسان بننا چاہتے ہیں یا حیوان بننا چاہتے ہیں. اگر انسان بننا چاہتے ہیں، اور واقعتاً اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ انسان بنایا. تو پھر ہمیں اپنی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ابو نے کیا تربیت کی ہے، امی نے کیا تربیت کی ہے، استاذ نے کیا تربیت کی ہے، بڑوں نے کیا تربیت کی ہے. پھر ہمیں تربیت کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور اگر ہم انسان نہیں بننا چاہتے، یا ہم انسان اپنے آپ کہلانا اچھا نہیں سمجھتے، حیوان ہی بننا چاہتے ہیں، جانور ہی بننا چاہتے ہیں، پھر ٹھیک ہے، پھر جو طبیعت میں آئے وہ کرو. اب یہ فیصلہ تم نے خود کرنا ہے. آئندہ ہم دیکھ کے کہیں گے وہ انسان سے بھی ڈرو، وہ کہیں گے حیوان سے بھی ڈرو. ٹھیک ہے نا شاہ صاحب؟ یہی کہہ دیں گے نا. جس پر دیکھیں گے تربیت کا اثر ہے تو کہیں گے حضرت انسان سے تشریف لائیے، اور جس پر دیکھیں گے ماشاءاللہ تربیت کے قریب، کہیں گے حضرت حیوان سے ادھر تشریف لائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے عمل کی توفیق.